اولیاء اللہ کی قبروں پر سلام کرنا اس عقیدت سے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا ہماری مشکل دور ہو جائے گی، کیا یہ درست ہے؟ میرے بھائیو، پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود قبروں کی زیارت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو کیونکہ قبریں تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، موت یاد دلاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسی قبروں پہ جانا چاہیے جن قبروں کے پاس وہ مقصد حل ہو جائے جو شریعت نے بتایا ہے، وہ مقصود پورا ہو جائے جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخرت کی یاد دہانی۔ اگر کوئی ایسی قبریں ہیں جن پہ کھڑے ہو کہ آپ کو موت یاد آتی ہے تو ایسی قبروں پہ جانا چاہیے۔ اور یہ کون سی قبریں ہوتی ہیں جہاں موت یاد آتی ہے؟ ڈرونی قسم کی، گری ہوئی، کچی سی، اجڑی ہوئی، ویران۔ وہاں انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی اسی ویرانی میں لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، میری بھی ایسی قبر ہوگی گری ہوئی۔ لیکن وہ قبریں میرے بھائیوں جہاں میلے لگتے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں، قوالیوں کے نام پہ شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہیں، مرد و عورت ایک ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں اور لوگ قریب میں چرس پی رہے ہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں موت یاد آتی ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موت جو یاد ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے۔ تو ایسی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے رہنا چاہیے جہاں واقعی موت یاد آئے، جو شریعت کے مطابق بنی ہوئی ہوں۔ لیکن وہاں جب آپ جائیں گے تو شریعت نے دو چیزیں اور بھی بتائی ہیں۔ نمبر ایک، موت یاد آئے گی، نمبر دو، آپ قبر والوں کے لیے دعا کریں۔ موت یاد آئے گی، کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا۔ قبر والے کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل ہوگا۔ قبروں کی زیارت کرتے رہنا کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اکثر و بیشتر بقیع قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ میں نے بقیع قبرستان کا نام بڑی سادگی سے لیا ہے اور وہ لفظ جو آپ بولتے ہیں وہ میں نے استعمال نہیں کیے۔ آپ اس قبرستان کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع، اور میں نے جنت کا لفظ نہیں بولا۔ اب کون گستاخ ہوا؟ جی، وہ گستاخ ہوا جو اس قبرستان کو جنت نہیں کہہ رہا، یا وہ ہوا جو اس قبرستان کو جنت کہہ رہا ہے جس کو نہ اللہ نے جنت کہا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کہا۔ عقیدت کے نام پہ ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں اور شریعت نے اسی لیے غلو سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ ایاکم والغلو، غلو سے بچو، حد کو کراس کر دینا، حد سے آگے نکل جانا، کسی معاملے میں مبالغہ کرنا، اس سے دور رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے مطابق جب جمرے کو کنکریاں ماریں تو کنکریاں مارنے سے پہلے آپ نے لوگوں کو کنکریاں دکھائیں، چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا تھا ایسی کنکریاں مارنا اور کنکریاں مارنے میں بھی غلو سے بچنا۔ اور ہم غلو کرتے ہیں، لوگ کیا مار رہے ہوتے ہیں؟ جوتے، اینٹیں، پتھر، اور شیطان بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی تو نے میری بات مان لی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، میری بات مانی، کیونکہ تمہارے نبی نے کہا تھا کہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر مارنی ہے، تو نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، میری بات مانی، تو میرا ہی ہے۔ اور یہ سمجھتا جی میں شیطان کے اوپر غصہ نکال رہا ہوں، شیطان خوش ہو رہا ہے کہ تو میرا ساتھی ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے غلو سے اسلام نے روکا ہے۔ اب بقیع قبرستان وہ عظیم قبرستان ہے جس میں بہت سے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، لیکن اس قبرستان کو جنت کہنا قرآن کی کس آیت میں آیا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحیح حدیث میں اس کو جنت کا درجہ دیا؟ ریاض الجنہ کو آپ نے جنت کہا، ہم مانتے ہیں الحمدللہ، مانتے ہیں، خود بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جنت کی کیالی ہے۔ جس کو آپ نے کہا ہم بھی کہتے ہیں، جس کو آپ نے نہیں کہا ہم کیوں کہیں؟ آپ کے صحابہ کرام نے بھی اسے جنت نہیں کہا، اور جب بقیع قبرستان کو جنت نہیں کہا جا سکتا تو پھر پاکستان کے کسی دروازے کو کیوں جی جنتی دروازہ کہنا، بہشتی دروازہ کہنا، لائنوں میں لگنا، ڈنڈے کھانا، اس کے لیے موت کو قبول کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے بھائیو افسوس ہوتا ہے، اور یہ افسوس صرف ان کے اوپر نہیں ہوتا، مجھے یہ افسوس اپنے اوپر بھی ہوتا ہے، آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک حق نہیں پہنچایا۔ یہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، ان تک حق ہم نہیں پہنچا سکے، ان کے اوپر ہنسے نہیں، اپنے اوپر بھی افسوس کریں کہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ میرے اور آپ کے محلے میں رہتے ہیں، میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ہم ان تک توحید کا یہ حق نہیں پہنچا سکے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو بہرحال میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے، اور بقیع والوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ تو قبرستان میں جانے کے کتنے فائدے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 موت کی یاد دہانی، نمبر 2 قبر والوں کے لیے دعا، نمبر 3 نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل۔ لیکن میرے بھائی سوال کچھ اور ہے، سوال کہتا ہے کہ اس عقیدت سے سلام کرنا قبر والوں پہ کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، ہماری مشکل حل ہو جائے گی، کوئی بیٹا مل جائے گا، کوئی پلاٹ ہاتھ آ جائے گا، کیوں جی؟ یہ بھی عجیب و غریب ہماری جہالت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ اب وہ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، وہ سنتے نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جی اب وہ بیٹا دینے پہ قادر ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے وہ فوت ہوا، اسے غسل دیا گیا، پیٹ دبایا گیا تو اس کی شرمگاہ سے پخانہ نکلا، گندگی کو وہ روک نہیں سکا، پوری زندگی اس گندگی کے ساتھ اس کا واسطہ رہا، جب بھی اس نے کھانا کھایا اسے باتھ روم جانا پڑا، اپنے بائیں ہاتھ سے گندگی کو صاف کرتا رہا، جو اپنے آپ سے گندگی کو دور نہیں کر سکا وہ اب قبر میں جا کے مشکل کشا کیسے ہو گیا، حاجت روا کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری دعا سے غافلون کیجئے ترجمہ۔ غافل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے خبر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اس نے بیٹا بھی دے دیا، اللہ کہتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ قبر پہ آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، پکارا تھا کہ نہیں پکارا تھا، اور آپ کہتے ہیں جس نے بیٹا بھی دے دیا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی قسمیں اٹھائے، کئی لوگ قسمیں اٹھانے کے تیار ہو جاتے ہیں، جی میرے پاس بیٹا نہیں تھا، میں فلاں قبر پہ گیا تھا تو بیٹا ملا تھا، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر ہندو بھی سچ کہتے ہوں گے جو کہتے ہیں مندر پہ گئے تھے بیٹا ملا تھا؟ کیا پھر عیسائی بھی صحیح کہتے ہیں کہ ہم چرچ میں گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی تھی، عبادت کی تھی تو بیٹا مل گیا تھا؟ پتہ چلا یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ مسلمانوں کو بھی وہ دیتا ہے، کافروں کو بھی وہ دیتا ہے، ہر ایک کو وہ دیتا ہے، لیکن کافروں کے لیے یہ بیٹے کیا ہیں؟ یہ آزمائش اور عذاب بن رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا چوتھے پارے میں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، 18ویں پارے میں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ان کافروں کو ہم مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، اس مال اور بیٹے سے دھوکہ کھا کر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کے اوپر ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، ان کو نعمتیں دے رہے ہیں، اور پھر اچانک ہم ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ قبر پہ آپ اس لیے جائیں کہ قبر والے کو آپ سے فائدہ ہو جائے،
قبر پہ کیوں جانا ہے؟ کہ قبر والے کو آپ سے فائدہ ہو جائے. قبر والا آپ کی دعا کا محتاج ہے. اگر وہ گنہگار تھا، اور عام طور پہ گنہگار ہیں، صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ گنہگار تھا تو گناہوں کی معافی کے لیے آپ کی دعا کا محتاج ہے. اور اگر نبی ہیں تو نبی کے لیے دعا کریں گے تو درجات مزید بلند ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما. یہ آپ کے لیے دعا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعا دینی ہے، آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے. تو میرے بھائی، یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ قبر والا آپ کو کوئی فائدہ دے گا یا آپ کی مشکل حل کرے گا. یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے.